خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے اور خداوند کے مشکور ہیں جس نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر سلامت رکھا تاکہ اس کی خوبصورت آواز سن سکیں، اس کے گھر میں اکٹھے ہو سکیں اور سلامتی کے شہزادہ کی امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پرستش کر سکیں۔ آئیے اس کے کلام کے لیے، اس کی باتوں کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور خداوند کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ معتبر کلام میں سے حالیہ تمام کلیسیا کے لیے، اس وقت جو لائیو کنیکٹڈ ہیں، موجود اس وقت اس جگہ پہ حاضر لوگوں کے لیے اور تمام بین الاقوامی کلیسیا کے لیے یہ خاص پیغام موجودہ دور کے حوالے سے ہے۔ آئیے مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع ناصری کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 3 آیت تک خداوند کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ دی گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس 1 to 4 ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ بائبل مقدس کے نیو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 127 پہ یہ حوالہ درج ہے۔ مسیح خداوند نقش خدا پاک اور ازلی اور ابدی مجسم کلمہ کے یہ اپنے الفاظ ہیں۔ فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کا یہ خوبصورت اقتباس جو آپ سبوں کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے انجیلی بیان میں سے لیا گیا ہے۔ مسیح خداوند کا یہ رسول، جسے محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ رسولوں میں سب سے چھوٹا، باقی تمام رسولوں کو کسی کو شہید کر دیا گیا اور کوئی کیسے اور کیسے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن یہ طبعی موت، قدرتی موت مرا۔ یہ وہ رسول ہے جس نے آخری وقت میں بھی جاتے جاتے اپنی دھندلی آنکھوں سے مسیح خداوند کا دیدار اور اس کا جلالی چہرہ دیکھا۔ یہ وہ شاگرد ہے جسے مسیح خداوند نے کلوری پر صلیب پر ہوتے ہوئے بھی مخاطب کیا اور اپنی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ مقدسہ مریم کی ذمہ داری بھی سونپی، اور اس نے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا بھی۔ یہ وہ رسول ہے جسے مسیح خداوند کی محبت میں ایک دفعہ گرم ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی مسیح خداوند کے ساتھ محبت اور مسیح خداوند کی اس کے ساتھ محبت کا کرشمہ معجزہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اسے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں پھینکا گیا، وہ مسیح خداوند جو پانی کو میں بنا دیتا ہے، اسی مسیح خداوند نے ابلتے ہوئے تیل کے گرم کڑاہ کو ٹھنڈے پانی کی تاثیر میں بدل دیا، اس کے جسم کو کچھ نقصان نہ ہوا۔ اور ظالموں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسے نہیں مرا تو انہوں نے اسے پتمس کے جزیرے میں قید کر دیا۔ پتمس کے جزیرہ میں نہ پانی میسر ہے، پانی ہے تو وہ کھارا ہے، نمکین ہے، پیا نہیں جا سکتا، روٹی میسر نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو وہاں پر غار میں بند کر دیا۔ وہاں پہ اکیلا تنہا وہاں پہ یوحنا رسول موجود ہے، اور وہ سمجھے کہ اس کو روٹی نہیں ملے گی، مر جائے گا۔
لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا رہتا ہے۔ ہلیلویا۔ یہ پتمس کے جزیرے میں اکیلا تنہا دل میں خدا کے ساتھ نہ جانے کیا دعا کر رہا ہوگا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تھنکنگ کر رہا تھا کہ میں اکیلا رسول بچا ہوں اور میں بھی اگر چلا گیا تو کلیسیا کا کیا ہوگا۔ ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا ستون ہوں، خدا مجھے لے گیا تو شاید میرا گھر ہی نہ چلے اور دنیا ہی نہ چلے، لیکن چلانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ نظام ہستی چلا رہا تھا، اور جب سب کچھ ہے تب بھی وہی چلا رہا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ سو یہ پریشان، اور اس نے یسوع کو کلوری پر دیکھا ہے، پھر اس نے یسوع ناصری کو پہاڑ سے اوپر زندہ جاتے دیکھا ہے، لیکن اس نے پھر فرق ماجرا دیکھا۔ غار میں جب یہ قید تھا تو مسیح خداوند جلالی صورت میں اس کو نظر آتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں رقم ہے، اس نے دیکھا وہ آگ، وہ نور ہی نور ہے، اور یہ قدموں میں گر گیا۔ آواز آئی، اے یوحنا گھبرا مت، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کیے کو کوئی بھی کھول نہیں سکتا۔ آؤ دین مسیحیت کے ایماندار لوگوں اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ سو اس نے مسیح خداون کی ذات کا گہرا مکاشفہ حاصل کیا۔ چاروں اناجیل میں متی رسول جب خداون یسوع کا بیانیہ شروع کرتا ہے تو وہ خداون یسوع ناصری کا بیانیہ نسب نامے سے شروع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابراہیم، ابن خدا۔ وہ نسب نامہ یہاں سے شروع کرتا ہے۔ وہ یسوع ناصری کا سلسلہ داؤد کے خاندان سے ملاتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے قبیلے سے آیا ہے، اور یہ زمینی حقائق اکٹھے کر کر پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ یسوع ناصری بادشاہ ہے۔ جب ہم مرکز پڑھتے ہیں تو مرکز خداوند یسوع ناصری کو دکھ سہنے والا خادم بتاتا ہے جو خدمت کرنے کے لیے آیا۔ وہ بھی خداوند یسوع ناصری کی جینیالوجی، خداوند یسوع ناصری کی زندگی کے حقائق زمین سے شروع کرتا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہ بھی خداوند یسوع ناصری کے حقائق زمینی بتاتا ہے کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا، لیکن جب یوحنا رسول انجیلی بیان شروع کرتا ہے تو روح القدس کی مدد اور رہنمائی سے یہ خداوند یسوع ناصری کا ذکر زمینی حقائق سے نہیں کرتا بلکہ یہ شروع آسمان سے کرتا ہے۔ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ارے زمین والا ہوتا تو قبر نہیں رہتا، وہ آسمان والا تھا، آسمان پہ پرواز کر گیا، اور جیسے وہ پرواز کر گیا اسی طرح اس کے لوگ بھی پرواز کر گئے۔ ہلیلویا۔ آپ کا جوش کم ہے، یسوع بہت بڑا ہے۔ ہلیلویا۔ اس نے مسیح خداوند کا ذکر آسمان سے شروع کیا اور بتایا یہ کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی یسوع ہے، اور جب سب مٹ جائے گا تب بھی یسوع ہے۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا ہے وہ الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ اور اس بیانیے میں خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں، اپنی پرستش کرنے والوں کو تسلی دی ہے۔ فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، خوف نہیں کھانا، پریشان نہیں ہونا۔ کن باتوں سے؟ پہلی بات، مسیح خداوند کی خاطر ستائے جاؤ تو دل میں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے اس کی پیش گوئی آلریڈی پہلے کی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں کیا کریں گے؟ لعن طعن کریں گے، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، اور پھر یہ بھی رقم ہے بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ تو دوسری قوم کی بات ہم سوچتے نا،
بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا، عداوت گھر سے شروع ہو جائے گی۔ فرمایا تم نے گھبرانا نہیں ہے، ایک شہر میں تمہیں ستائیں تو دوسرے شہر میں بھاگ جانا، اور گھبرانا نہیں ہے۔ جب کبھی موت سامنے آ جائے اپنا سر آسمان کی طرف کر لینا، کیونکہ یاد رکھنا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم بادلوں پہ تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ستائے جانے سے گھبرائیے مت۔ پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑھتی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ حیران نہیں ہونا کہ انوکھا کام ہو گیا، یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو خوشی کرو۔ ہاں جی، مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو تو کیا کرو؟ سارے بولیں کیا کریں؟ خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو۔ مسیح کے نام کی خاطر تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ ہاللیلویا۔ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اگر مسیحی ہونے کے سبب سے دکھ پائے، اس لیے یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ دوسری بات، ہمیں کس بات سے اور نہیں گھبرانا؟ ہمیں موت سے نہیں گھبرانا۔ کیا جی؟ ہمیں موت سے نہیں گھبرانا۔ ہمیں کبھی بھی اپنے دل میں موت کا خوف نہیں بٹھانا۔ دوسروں کے لیے موت قبر تک کا راستہ ہے، ہمارے لیے موت آسمان پہ جانے کا دروازہ ہے، جس میں سے گزر کر مسیحی کی ملاقات خداوند کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بڑا خوبصورت منظر واقعہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب اسطفنس کو لوگوں نے پتھر مارے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس پتھروں کے ڈھیر میں یہ پھنس کر مر جائے گا، لیکن اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا۔ لوگ اسے مار رہے تھے یہ مر جائے، انہیں اس کی موت نظر آ رہی تھی، لیکن اسے آسمان کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اور اسے یسوع ناصری باپ کی دائیں طرف کھڑا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ اسے موت کی طرف لے کر جا رہے تھے، اسے زندگی کا مالک اوپر نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے ایماندار کی زندگی۔ اس لیے یسوع نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اب کیوں دل نہیں گھبرانا چاہیے؟ اس کی 3 وجوہات۔ پہلی وجہ، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاللیلویا۔ تم کس پر ایمان رکھتے ہو جی؟ خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اس خدا پر ایمان رکھتے ہو جس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا۔ اس خداوند پہ ایمان رکھتے ہو جس نے لازر کو 4 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اس خداوند پر ایمان رکھتے ہو جس نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کے جنازے کو روک لیا اور لوگوں نے سمجھا رہے کوئی چہرہ دیکھنے والا آیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر اس نے اپنا چہرہ کسی کی طرف کر دیا تو پھر کوئی مردہ نہیں رہے گا۔ اور رقم یسوع نے اسے کہا اٹھ جا، اور اسی وقت وہ اٹھ گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور عزیزو، اس لیے ہمارا ایمان جس پر ہے وہ زندہ ہے، اس لیے گھبرانا۔ دوسری بات، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، خداوند نے کہا میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں۔ میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، یعنی اس دنیا سے بہتر دنیا ہے۔ ہمارے لیے منزل بڑی خوبصورت ہے، اور وہ منزل اگر آپ پڑھیں تو مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہوا ہے، وہاں تو سڑکیں ہی سونے کی ہیں۔ ہاللیلویا۔ ادھر لوگ سونے سے لڑتے ہیں، لیکن وہاں پہ سڑکیں خداوند نے سونے کی بنا دی ہیں۔ یعنی جو چیز یہاں قیمتی ہے، یسوع ناصری وہ وہاں پر آپ کے پاؤں کی دھول بنا دے گا اگر آپ اس میں خوش رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر رقم ہے، وہاں پہ چاند ستارے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے،
وہاں پہ برے کا جلال ہے، اس کے چہرے سے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے رقم ہے، وہاں پہ درد ماتم آؤ نالا نہیں ہے، وہاں پہ ماتم نہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ زندگی ہوگی، زندگی کا جلال ہوگا، یسوع ہوگا، یسوع کا کمال ہوگا۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، منزل بڑی خوبصورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جانے کا راستہ تمہیں پتا ہے۔ خالی منزل ہی نہیں بتائی بلکہ بتایا ہے کہ وہاں جانے کا راستہ بھی تمہیں پتا ہے۔ یہاں پہ پنجابی میں محاورہ ہے، لوگ جانے کا راہ بتاتے، کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ یسوع نے راستہ بھی دیا ہے اور ساتھ بتایا جانا بھی کیسے ہے۔ اور یسوع ناصری نے فرمایا تم وہاں کی راہ جانتے ہو، دنیا والے وہ راستہ نہیں جانتے۔ وہ آج بھی دعا کرتے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چل گیا ہے۔ یسوع ناصری نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میں دنیا کا نور ہوں۔ جو نور میں چلتا ہے وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے، یقین کیجئے آسمان ان کے لیے کھل گیا ہے۔ خداوند نے آگ کی بٹی بھی ان کے لیے جنت بنا دی ہے۔ خداوند نے لٹکے ہوئے ڈاکو سے بھی کہا ہے اور تو کل نہیں بلکہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ میں ہی فردوس کا مالک ہوں۔ ہاللیلویا۔ لیکن ایک گزارش ہے، ہمارے پاس سب کچھ سچ ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن ہمارے پاس سچا جذبہ نہیں ہے۔ جس دن ہمیں سچا جذبہ اور سچا ایمان مل جائے گا، یقین کیجئے ہم تہلکہ مچا دیں گے۔ ملا تھا ان 12 کو یہ سچا جذبہ جنہوں نے یسوع ناصری کو کلوری پر مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے ذکر کروں گا سادھو سندر سنگھ سوامی کا۔ صبح 5 بجے انہوں نے اپنی بک میں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بائبل مقدس کو جلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عام کتاب ہے کیونکہ مجھے یسوع نہیں ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب صبح 5 بجے تک یا تو مجھے کوئی ہندوؤں کا جو ہے وہ بھگوان ملے یا کسی اور مذہب کا خدا ملے، اور اگر کوئی مسیحیت کا خدا ہے وہ مجھے ملے، جو ملے گا وہ سچا ہوگا، نہیں ملے گا تو میں بھی خودکشی کر لوں گا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جب وہ یہ سوچ رہے تھے اور خودکشی کا پروگرام بنا رہے تھے تو صبح 5 بجے ٹرین آنے سے پہلے یسوع ناصری کا جلال ان کی طرف آ گیا، اور خداوند نے ان سے کلام کیا کہ میں یسوع ناصری ہوں، میں ہی سچا خداوند ہوں، تجھے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کسی نے کیا خوب ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بائبل مقدس کو آگ میں جلا دیا، لیکن جب یسوع کو قبول کیا تو روح القدس کی آگ نے سادھو سندر سنگھ کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ پھر اس کے منہ پر بھی یہی تھا، میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ رہا۔ یہ ہے ایماندار کی زندگی۔ آؤ یسوع کے لیے، روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ سچا جذبہ ملا تھا 12 کو، ان میں پہلا تھا پترس رسول۔ روم میں اسے صلیب دی گئی، پہلے اسے سیدھا صلیب دیا گیا، تو اس نے کہا، بڑے غور سے سنو، اس نے کہا کہ پہلے اسے سیدھا صلیب دی گئی نا، تو پترس نے کہا کہ میں سیدھا نہیں مرنا چاہتا، کیونکہ ایسے میرے یسوع کو صلیب دی گئی ہے، اور میں جس طرح وہ مرا ہے اس طرح مرنے کا اعزاز نہیں لے سکتا، نہ ہی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کا سر نیچے کیا اور ٹانگیں اوپر کر کے پھر اسے صلیب دی۔ وہ مر گیا، لوگوں نے سمجھا مر گیا، لیکن جو مسیح میں مرتا وہ مرتا نہیں، سو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی کتاب بند کر دی۔ مقدس کتابوں میں آج بھی پترس کا ذکر ہے، مقدس کتابوں میں آج بھی پترس کی شہادت کی گواہی ہے، اس کی منادی کی گواہی ہے۔ اس کے بعد یعقوب تھا، اس کو یروشلم میں سر قلم کر دیا گیا۔ پھر یوحنا کا میں نے بتایا، ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا گیا، پھر پتمس کے جزیرہ میں قید ہو گیا، لیکن پھر قدرتی موت مرا۔ پھر اندریاس ایک رسول تھا خداوند کا، اس کو یونان میں پترس کے مقام پر ایکس کی صلیب پر لٹکا دیا گیا، اسے بھی مار دیا گیا، اور آخری لمحے تک کہا گیا کہ وہ مسیح کا انکار کر دے۔
जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को मसीह के हाथों में बढ़ते देखा हो और उसे मालूम हो कि उसके हाथों में जिंदगी और बरकत है, वो कभी किसी का इनकार नहीं कर सकता। उसने यीशु के हाथों में 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ते हुए देखा था। यकीनन मैं ये सोचता हूं कि जब उससे कहा गया होगा इनकार मसीह कर दे, तो उसने भी कहा होगा अरे कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, और उसने भी जामे शहादत नोच कर दिया। फिर फिलिप्पस था, ये वो रसूल है जिसे एशिया कोचिट में फांसी दी गई और फिर भी ये ना मरा। फांसी दी गई तो फिर भी ना मरा। उसके बाद उन्होंने इसको मसलूब किया, यानी सलीब पे चढ़ाया, फिर भी ना मरा। फिर उन्होंने इसे दोबारा उतारा और फिर पत्थर मारे और फिर ये मरा। 3 दफा उन्होंने इसे मौत के घाट में उतारने की कोशिश की। मौत खुद शर्मा रही थी कि इनके जज्बों को कैसे मारो, इनकी रूह को कैसे मारो। इनका जिस्म तो मर जाएगा लेकिन इनके लहू की सदाएं आएंगी। मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा रहा। ये इसलिए मौत भी इनसे शर्मा रही थी। फिर एक था तोमा, ये तो आपकी सरजमीन पर आए, हिंदुस्तान में। इनके बदन को नेज़े से छेदा गया और इन्होंने यहां पे अपनी जान दे दी। फिर एक थे मत्ती रसूल, और ये 7वां बता रहा हूं, ये हबशा में, इथोपिया में गए, इन्हें तलवार से कत्ल कर दिया गया। फिर एक और खुदावन के शागिर्द थे याकूब, जिन्हें हल्फी का बेटा भी कहा गया है, इन्हें छोटा याकूब भी कहा गया है। ये यरूशलेम में मनादी करे थे। इन्हें एक बुर्ज से धक्का दे दिया गया, बड़ी इमारत थी, वहां से धक्का दिया गया और उसके बाद इन्हें संसार किया गया, पत्थर मारे गए, तब भी ना मरे। फिर उन्होंने लाठियां ली और लाठियां लेकर इन्हें मारा, मगर ये फिर सेहतयाब हो गए। खुदावन ने इन्हें फिर जोर बख्शा और ये मुनादी करते रहे, याद रखिएगा, मारने वाला जालिम जितना मर्जी कभी क्यों ना हो, कुदरत वाला सिर्फ खुदा है, उसके अलावा कोई कुदरत वाला नहीं है। उन्होंने बुर्ज से गिरा दिया, संगसार कर दिया, लाठियां भी मारी, बंदा फिर उठ के खड़ा हो गया और फिर सेहतयाब होकर मुनादी की। फिर बिल आखिर उन्होंने पकड़ा और उन्होंने फिर आरे में इनके 2 टुकड़े कर दिए, आधा धड़ इधर कर दिया, आधा धड़ इधर कर दिया। और मैं अगर उस शहादत पे खुदा वो शहादत अगर हम देखते तो कभी भी हमारी आंखों के आंसू खुश्क ना होते। और मुबारक हैं उस कौम, उस वक्त की माएं, उस वक्त की बेटियां जिन्होंने उस शहादत को देखा और उनके दिल उस वक्त फट गए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मसीह की मोहब्बत में कहा होगा खुदावन ने दिया, खुदावन ने दिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। ये है मसीह खुदावन के पैरोकारों की जिंदगियां। उसके बाद एक और था, उसका नाम था यहूदा तदी, ये मेसोपोटामिया में था और इसे तीरों से शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक और था 10वां, शमौन ज़ेलोतिस, ये खलीज फारस के करीब एक हजूम ने इस पर हमला किया और ये वहां पर मार दिया गया। और 11वां एक ऐसा था जो अपने जज्बात की जंग ना लड़ सका, उसने गलती कर दी, उसने जिंदगी के मालिक को कुछ 30 रुपयों सिक्कों की खातिर बेच डाला। अगर वो भी तौबा कर लेता तो तौबा के दरवाजे पर आकर यीशु से बख्श देता। कभी खता हो जाए तो अपना फैसला खुद मत कीजिएगा, वो मनो मन गुनाह बख्शने की कुदरत रखता है। और इसने माफी नहीं मांगी, इसने खुदकुशी कर ली, इसने अपनी डेस्टिनी खुद चुनी, इसलिए ये मारा गया। लेकिन एक और 12वां भी था, उस 12वें की गवाही पढ़कर तो दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है। लेकिन जब गौर करते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया तो फिर मुंह से ये निकलता है कि खुदावन कभी ऐसा कड़ा वक्त हम पर भी आए तो हमें ईमान के रास्ते में कायम रहने की तौफीक देना। वो था बरतुलमाई, और इसका मैं पढ़ रहा था, इसकी जिंदा की खाल खींचते थे और जब आधी आधी खाल खींचते थे और इसको साथ कहते थे इनकारे मसीह कर दे, तो ये कहता था खून का एक एक कतरा बहेगा, आवाज यस्सु यस्सु कहेगा, खून का एक एक कतरा बहेगा, आवाज यस्सु यस्सु कहेगा। इसकी खाल खींच दी गई लेकिन इसने रहाई कबूल नहीं की है। आओ ईमानदारों, इनके लिए जोरदार
آؤ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، چل ہمیں ان 12 رسولوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا آپ مسیح کے راستے پر قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ پیغام سنا ہوا تھا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ آرمینیا جب اس برت المائی کی کھال بھی کھینچ دی، یہ تب بھی نہ مرا۔ ظالموں نے پھر تنگ آ کر اپنی تلوار لی اور اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا۔ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس لیے رہائی قبول نہیں کی کیونکہ دنیا ان کے لائق ہی نہ تھی۔ مطلب ان کا روحانی معیار اس قدر بلند ہو گیا تھا کہ وہ دنیا ان کے قابل ہی نہ رہی۔ ان کے لیے صرف ایک ہی جگہ قابل تھی، وہ خدا کی حضوری اور اس کا آسمان ہے۔ اس لیے وہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلے گئے۔ اے دین مسیحیت کے پیروکاروں، آپ کے پاس انجیل کا پیغام خون کی ندیوں سے پہنچا ہے، آؤ اس کی قدر کرو، اور اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو مسیح کی محبت میں قائم رہو۔ آؤ اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ کر کہو، اے خداوند میں کچھ نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ آئیے ایک بار مل کر کہیے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ شہیدوں کے خون کی وجہ سے ہمیں انجیل کا پیغام ملا ہے۔